اور اگر وہ وقت پہ اطلاع دیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہمارا بچہ بچی بھائی بیٹا یا جو بھی ہے، اب تو کوئی پتہ نہیں ہے، بیٹے جائیں کہ والد صاحب چلے گئے ہیں اس طرف، جو یہ حالیہ کوئی 70s کے آس پاس وہ مرد تھا جس نے سوسائڈ کیا، وہ جو خاتون تھی وہ کوئی 60 سال کی تھی، تو آپ اندازہ لگائیں تو کوئی کسی بھی وقت کچھ بھی بن سکتا ہے، بس خدا رحم کرے۔ یہ انگریز دور کی پالیسی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے، یہ پالیسی کوئی سازگار نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو حکومت یہ کر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت لپیٹے میں آ جائے۔ ابھی کہہ رہے ہیں، ایک اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ 18 کے انتخابات تو پرامن ترین تھے، ٹھیک ہے، وہاں تو ایشو نہیں تھا، تو پھر کیا وجہ ہوئی ہے کہ اب یہ آ گیا؟ تو بھائی یہ بات ہی یہی ہے نا کہ 13 سے 17 تک گیم صحیح ہوتی ہے، 18 میں آ کے الیکشن کے بعد کیوں خراب ہوتی ہے؟ کیونکہ باپ جیسی پارٹی راتوں رات بنتی ہے، مبینہ طور پر ایک ادارے میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، ایک بریگیڈیئر صاحب، اور وہ ایک راتوں رات ایک پارٹی بناتا ہے، وہ کنگ پارٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اب بلوچستان کے عوام کو یہ لگتا ہے کہ یار میرے ووٹ کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میں جتنا بھی کچھ کروں کچھ بھی نہیں ہونا، تو مایوس نہیں ہوگا۔ سی پیک آتا ہے، اتنے پروجیکٹ دوسرے صوبوں میں، لنک روڈ تک ہائی ویز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں آپ کا 1 کلومیٹر ہائی وے نہیں ہے۔ تو کتنے دہشت گرد تھے، کتنے شدت پسند تھے، پہلے آپ دیکھو گوادر سے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں خواتین وہاں سے سوسائڈر بن رہی۔ ثناءاللہ بلوچ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ آج جو یہ لوگ BLA ہمیں نظر آتی ہے، جب لوگ اٹھائے گئے نا یہ 5-6 کے بعد، پھر مسخ شدہ لاشیں آنا مل گئی، تو بہت سارے لوگ ڈر کی وجہ سے بھی اس طرف چلے گئے کہ یار ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اٹھائے جائیں پھر ہماری مسخ شدہ لاشیں ملیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ حکومت بلوچستان کی جانب سے ایک اشتہار چلایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں سے کوئی دہشت گرد بنتا ہے، یعنی کہ وہ BLA یا BLF یا کسی اور عسکریت پسند تنظیم میں چلا جاتا ہے، شدت پسند بن جاتا ہے، اور اگر وہ کہیں پکڑا جاتا ہے یا مارا جاتا ہے اور اس کا نام نہیں ہوتا، وہ اندراج نہیں کرایا ہوتا اس کے خاندان والوں نے کہ بھائی یہ نکل گیا ہے، اس نے کوئی شدت پسند تنظیم یا عسکریت پسند تنظیم جوائن کی ہوئی ہے، تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ بلاک ہوں گے، پاسپورٹ بلاک ہوں گے، اور شاید ECL میں نام ہوگا، سم میں بند ہو جائیں گی، بینک اکاؤنٹ بند ہو جائیں گے، اگر سرکاری ملازم ہیں تو نوکریوں سے برخاست کیا جائے گا۔ تو یہ پورے خاندان والوں کے لیے حکومت بلوچستان کا جہاں تک اعلامیہ میں نے پڑھا ہے مجھے لگا، تو اور اگر وہ وقت پہ اطلاع دیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہمارا بچہ بچی بھائی بیٹا یا جو بھی ہے، اب تو کوئی پتہ نہیں ہے، بیٹے جائیں کہ والد صاحب چلے گئے ہیں اس طرف، جو یہ حالیہ کوئی 70s کے آس پاس وہ مرد تھا جس نے سوسائڈ کیا، وہ جو خاتون تھی وہ کوئی 60 سال کی تھی، تو آپ اندازہ لگائیں تو کوئی کسی بھی وقت کچھ بھی بن سکتا ہے، بس خدا رحم کرے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت پر اطلاع دی جائے گی تو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ یہ قانون ویسے تو سختیاں یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی سختیاں ہوں گی اتنے شاید چیزیں ٹھیک ہوں، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یہ انگریز دور کی پالیسی کیپٹل پنشمنٹ جو ہے، یہ پالیسی کوئی سازگار نہیں ہوئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انگریز کو یہاں سے جانا پڑا۔ تو حکومت یہ کر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت لپیٹے میں آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ چلو ایک طرف یہ ہے حکومت یہ جو ملازم ہیں ان کے لیے کر رہی ہے، اب یہی پالیسی ہم فوج کے بارے میں اگر بات کریں، یہ نوشکی میں جو ایک سوسائڈر خاتون بھی نہیں تھی، لڑکی تھی، تقریباً کوئی 22-23 سال کی، وہ مینگل، اس کا بھائی حاضر سروس فوج میں افسر ہے،
اور دوسرا اس کا بھائی زبیر وہ BLA کا کمانڈر ہے. اب فوج نے تو اس کو نہیں نکالا زبیر کو کہ آپ کا بھائی BLA میں کمانڈر ہے، لہٰذا آپ کی جو ہے نا لویلٹیز بھی BLA کی جانب ہے، تو آپ کو نکال دیتے ہیں یا آپ کو جیل میں ڈالتے ہیں یا آپ کا یہ بلاک کرتے ہیں. رحمان گل جو سیکنڈ ان چیف ہے، اور آپ اسے کہو کہ جس طرح یہاں DGISI ہے، ان کا برین جو ہے BLA کا اسٹریٹجی بنانے والا وہ رحمان گل کیپٹن ریٹائر ہے غالباً، ٹھیک ہے، شعر و شاعری کرتا ہے، تخلص جو ہے نا اس کا مرید ہے، اس کے آپ گانے سنتے ہوں گے، شاعری پڑھتے ہوں گے، وہ ان کا برین ہے، ٹھیک ہے. اس کا بھائی حاضر سروس فوج میں میجر ہے. ایک اور اٹیک جو کیا تھا BLA نے پہلا FC کیمپ میں نوشکی میں، جس لڑکے نے کیا تھا اس کا بھائی بھی حاضر سروس فوج میں کیپٹن ہے یا میجر ہے. تو آپ بتاؤ کہ فوج کو تو پتا ہے کہ چلو یہ ہے، یہ اس طرف آ گئی ہے، ہم نے مزید یہ بتانا ہے اور دکھانا ہے کہ بے شک وہ خلاف ہیں، لیکن ریاست کا وہ دل ہے کہ اسی کا دوسرا بھائی ہمارے ساتھ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے گئے ہوئے ہیں تو زیادہ تو ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی ریاست کے لیے وہ خدمات دے رہا ہے. ان کو یہ سمجھ ہے، لیکن حکومت جو ہے نا سرکاری ملازمت سے نکال دیں گے. نہیں پتہ ہوتا کون سا والد چاہتا ہے، کوئی اکا دکا جو بالکل ایکسٹریم پہ ہو تو الگ کیس ہے. جس طرح میں نے کہا وہ 70 سالہ بوڑھا، وہ 60 سالہ خاتون، ان کی ایک سوچ بن گئی، ٹھیک ہے. ادروائز کون سا والد ہے جس کا یہ ہو کہ میرا بیٹا بیٹی جائے سوسائڈ اٹیک کرے؟ تو دل تو نہیں کر رہا ہوتا نا، تکلیف ہوتی ہے اس ایکسٹریم پہ جانا، ٹھیک ہے. تو ان کو اکثر کو پتہ نہیں ہوتا. اب کہتے ہیں، میں وزیر اعلیٰ صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے ہمیں پتہ ہے، یہ تو کہتے تو ہیں لیکن یہ رجسٹر کریں، ویسے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کہاں ہیں. بھائی بڑے لوگ اپنے بچوں کا روز پوچھتے ہیں، جو بیچارے ایک تو یہاں پہ کلاس ہماری بلوچستان والوں کی اکثر تو لوور کلاس ہے، وہ کوئی گیا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی میں دوسرے شہر میں گیا ہوں کام کرنے یا پڑھنے، یا پڑھتا بھی ہوں ساتھ کام بھی کرتا ہوں، تو اس طریقے سے اکثر پتہ نہیں بھی ہوتا. ایسا نہیں کہ میں کہتا ہوں وقت پہ چیز رپورٹ ہونی چاہیے، رپورٹ کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ بیچارے اس لیے بھی ڈرتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو رپورٹ کریں ہمارے لیے مزید مسئلے بن جائیں کہ کیوں گیا، ہر ہفتے آؤ یہاں پہ پیشی دو، یہ باقی بچے ہیں یہ بھی آئیں ادھر، وہ شیڈول میں نام ڈالے جائیں. تو حکومت سمجھے، حکومت ریاست بن کے کام کرے، حکومت سے ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک بڑی وہ تھی کہ یار BLA والے آئے ہوئے ہیں، لوگ ان سے نہیں ڈر رہے، ان کے پاس راکٹ لانچر ہے، ان کے پاس بندوق ہے، ان کے پاس بارود ہے، گرنیڈ ہیں. یہی جانب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ سیکیورٹی فورسز والے ادھر کھڑے ہوتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے کہ یار کہیں کوئی تھپڑ نہ لگ جائے، کہیں کوئی بدتمیزی نہ ہو جائے، بد تہذیبی نہ ہو جائے. اس دن میں دیکھ رہا تھا، جس دن یہ افسوسناک واقعہ کوئٹہ میں ہوا، سول کے سامنے جا رہے تھے، پولیس والے کسی کو مار رہے تھے، گالم گلوچ تو انتہا کی تھی، ایون کہ بندوق کے بٹوں سے مفت میں مار رہے تھے. حالانکہ ان کا کیا تھا کہ بھائی میرا کوئی مریض ہے سول اسپتال میں، لیکن نہیں. تو یہ پروفیشنل فورس کرتی ہیں. پھر ہم سمجھتے ہیں دکھ درد، یہ کہتے ہیں نا ہم نے قربانیاں دی ہیں، عوام سے زیادہ قربانی کس نے دی ہے؟ ایک سیکیورٹی فورسز والے کو تو پتہ ہے نا کہ میں گیا ہوں، میں نے قربانی ہر دن کے لیے میں تیار ہوں کہ میں نے مرنا ہے. BLA والا گیا، اسے پتہ ہے میں نے ہر دن مرنا ہے. عوام بیچاری کا تو وہ نہیں ہے نا، وہ کہے میرا کیا قصور ہے، نہ تو میں اس چیز کی وہ کر رہا ہوں کہ میں لڑ رہا ہوں، نہ میں اس فریق کو وہ کر رہا ہوں، نہ اس فریق کو میں نے کوئی نقصان کیا. لیکن ان دو میں سختیاں کس پر آتی ہیں؟ عوام پہ. اب یہ لوگ آ گئے یہاں تک، ریڈ زون تک پہنچ گئے نا BLA والے لوگ، ٹھیک ہے. کیسے آ گئے؟ ہم آتے ہیں 3-4 چیک پوسٹوں سے جو ہے نا گزر کے آتے ہیں، 100 باتیں بھی سنتے ہیں، 100 جسٹیفیکیشنیں بھی دیتے ہیں، اور وہ تو پھر چلے گئے. سختیاں پھر ہم عوام پر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سختیاں ہوں، لیکن اس کے بعد تو حالات ٹھیک ہوں نا. لیکن اگر اس کے بعد بھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر سیکیورٹی پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ایک بڑے آرمی افسر آئے تو انہوں نے وہ کیا، جب گئے کہتے ہیں نوشکی میں پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کا جو یہ بچہ تھا یہ یہاں سے کیسے چلا گیا دوسری جانب؟ تو اس نے بولا کہ بھائی یہ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے تو اپنا بیٹا آپ لوگوں کو دیا،
آپ لوگوں سے اس طرف کیسے چلا گیا؟ تو کہتا ہے اس نے بھی وہ کیا کہ ہاں چلو یہ بات تو ٹھیک ہے، ایک بچہ اس کا چلا گیا لیکن دوسرا بیٹا تو اس کا ہمارے ساتھ ہی ہے۔ تو چیز یہی ہوتی ہے۔ باجوہ صاحب اس وقت تھے آرمی چیف جب یہ نوشکی والا ہوا تھا، تو دکھ تھا کہ یار کیسے ایک بھائی فوج میں افسر ہے، دوسرا خودکش فوج کے خلاف ہی لڑ رہا ہے۔ تو باجوہ صاحب نے وہ کیا تھا کہ بھائی والد کو بھائی کو تسلی دی کہ ٹینشن نہ لو، نہ آپ کی پروموشن پہ کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوگی، بس جو مزید اپنے علاقے کے لوگ ہیں ان کو اس طرف لے آئے، مزید اگر کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان کو ایڈریس کریں، کوشش ہم بھی کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ فوج، ایک تو پہلے فوج نہیں مانتی، فوج اس وقت باجوہ نے کہا کوئی ترمیم شرمیم کرو تاکہ مسنگ پرسن کا ایشو حل ہو، ابھی آج کل اس کو پھر ایک اور رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو پہلے وہ فوجی نہیں مانتے ہیں، فوجی مانے تو سیاسی لوگوں کی ترجیحات پھر کوئی اور ہوتی ہیں۔ تو اس میں صرف فوج یا انٹیلیجنس وہ نہیں ہے، سیاسی قیادت بھی ایسی ہے کہ ہاں بھائی بس ہماری ایسے ہی لاٹریاں نکلتی رہیں بغیر ووٹوں کے، ہم وزیر شزیر بن جائیں، ہمیں یہ جتنی دیر تک یہ چیزیں رہیں گی ہم آتے رہیں گے۔ تو قصوروار جہاں پہ سیکیورٹی فورسز ہیں ان کی غلط پالیسیاں رہی ہیں، وہاں سیاستدان بھی ہیں، اب وہاں پہ ہمارے یہ سردار نواب یہ لوگ بھی ہیں، یہ بھی ڈراتے رہے ہر طرف سے، یہ کیا کرتے رہے ریاست کو کہ ہاں میں سردار ہوں، میں نواب ہوں، یہ جو عوام ہے میں نے روکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عوام کو کہتا تھا کہ ہاں بھائی انٹیلیجنس والے یا وہ فوج ان کے تشدد سے یا ان کے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے خلاف کارروائیاں نہ کریں، وہ میں نے روکی ہوئی ہیں دونوں طرف سے، اور اپنی نسل در نسل وزیر اعلیٰ تے وزیر تے منسٹر، اب تو پوری نسلیں ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تختوں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ غلطی ہے وہ نہیں ہے، غلطی آپ جس لیول پہ جاؤ گے نظر آئے گی، اتنی زیادہ چیزیں آ گئی ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہے، مسئلہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک بڑی مشہور وہ ہے کہ یار اس کا وہ ایسے تھوڑا ہی بیمار ہوا تو وہ چلا گیا، تو ان کا بھائی ایسے کیسے نہیں، پہلے اس کے پھیپھڑوں نے کام چھوڑا، اتنے عرصہ وہ اس میں بیمار رہا، گردے کے اس کے ایشو تھے، ہارٹ اس کا جو ہے نا فیل ہوا تھا، تو یہ چیزیں اتنی ساری مل گئی تھیں لیکن وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ ابھی کہہ رہے ہو کہ یار ابھی اتنا وہی نہیں تھا، تھوڑے سے اس کے بعد جو ہے نا یہ مر گیا۔ تو بلوچستان کی مثال ہی ایسی ہے، 48 سے لے کر آج تک وقتی طور پہ ہو جاتا تھا عارضی البس چھوڑ دیتے تھے۔ ابھی کہہ رہے ہیں ایک اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ 18 کے انتخابات تو پرامن ترین تھے، ٹھیک ہے وہاں تو ایشو نہیں تھا، تو پھر کیا وجہ ہوئی ہے کہ ابھی آ گیا؟ تو بھائی یہ بات ہی یہی ہے نا کہ 13 سے 17 تک گیم صحیح ہوتی ہے، 18 میں آ کے الیکشن کے بعد کیوں خراب ہوتی ہے؟ کیونکہ باپ جیسی پارٹی راتوں رات بنتی ہے، مبینہ طور پر ایک ادارے میں سے ایک بندہ اٹھتا ہے، ایک بریگیڈیئر صاحب، اور وہ ایک راتوں رات ایک پارٹی بناتا ہے، وہ کنگ پارٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اب بلوچستان کے عوام کو یہ لگتا ہے کہ یار میرے ووٹ کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میں جتنا بھی کچھ کروں کچھ بھی نہیں ہونا، تو مایوس نہیں ہوگا۔ سی پیک آتا ہے، اتنے پروجیکٹ دوسرے صوبوں میں لنک روڈ تک ہائی ویز بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں آپ کا 1 کلومیٹر ہائی وے نہیں ہے، تو کتنے دہشت گرد تھے، کتنے شدت پسند تھے۔ پہلے آپ دیکھو گوادر سے، ابھی میں دیکھ رہا ہوں خواتین وہاں سے سوسائڈر بن رہی، دال بندین سے کتنے تھے، میں تو یہی دیکھ رہا تھا، یہ چاغی میں پہلے، چاغی والے تو پہلے ایسے ہوتے تھے، فوج اور ایف سی کو تو چھوڑو، پولیس سے تعلق خراب نہیں کرتے تھے، کیوں؟ بارڈر ہے بھائی، کاروبار چل رہا ہے، اور کاروباری آدمی تو کسی سے نہیں بگاڑتا، تو وہ یہ کہتے تھے یار تعلق بنا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ بی ایل اے بی ایل ایف تے بی آر اے ان سے دور رہو، بس اپنے کمائی کرو۔ آج آپ دیکھتے ہو دال بندین میں بھائی ہو رہا ہے، نوکنڈی میں حملہ ہو رہا ہے، سوسائڈ اٹیک ہو رہے ہیں، دال بندین سے لوگ جو ہے نا عسکریت پسند بن رہے ہیں۔ کیا ہے کہ سیندک ہے، ریکارڈنگ ہے، کتنا ان لوگوں کا خیال رکھا گیا۔ میں بھی کہتا ہوں ریکارڈنگ کی ڈیل سب سے بہترین رہی ہے، اور وہ لوگ بڑا ٹیکنیکلی کام کر رہے ہیں، بڑے فگر دیتے ہیں کہ ہم لوکل کو یہاں کتنا رکھ رہے ہیں۔ مزید اس چیز کو لے آئیں، مزید اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے، مزید لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کچھ ہوگا، کچھ اچھے سٹیپ لیے جائیں گے تو کچھ ہوگا، ادروائز جتنی لیٹ ہوگی اتنے مسئلے بنیں گے۔ تو اب
गुजारिश फिर यही है कि जितना जल्दी हो सके ये चीज़ें कैपिटल पनिशमेंट वाली ये ठीक नहीं है, इसको और रंग दो, लोगों को अपनाओ, लोगों को डराओ नहीं। लोगों को डराओगे, सनाउल्लाह बलोच ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि आज जो ये लोग BLA BLF हमें नज़र आती है, जब लोग उठाए गए ना ये 5-6 के बाद, फिर मशक़शुदा लाशें आना मिल गई, तो बहुत सारे लोग डर की वजह से भी उस तरफ चले गए कि यार हम उनके साथ होते थे, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उठाए जाएं फिर हमारी मशक़शुदा लाशें मिले। आज वो बारूद बने हुए हैं, तो अंगेज करने की ज़रूरत है। लोगों को ये न लगे एक्सट्रीम लेवल पे, बेशक जिसका फांसी की सज़ा बनती है फांसी दो, लेकिन एक तरीक़ेकार से कि हाँ इसका ये जुर्म था, ये साबित हुआ, इसकी इतनी पनिशमेंट बनती है। लेकिन अगर यही होगा कि उठाया गया, हाँ ये उसका साथी था, दोस्त था, ये शूट किया जाए, तो ये फिर ऐसे हालात जन्म वो करती है। तो पॉजिटिव स्टेप आज भी लिए जा सकते हैं, बेहतरी आज भी लाई जा सकती है, लेकिन जितना लेट करेंगे उतनी ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगी, और इसके लिए हर फरीक को अपना किरदार अदा करना होगा। और अगर ग्राउंड रियलिटी नहीं बदली जाएगी ना, वो जितने भी आप मुज़ाकरात करें हालात वही होंगे। लेकिन अगर आपने कहना है कि हमने जो बात करता है मुझसे बात करेंगे, जो बंदूक के थ्रू बात करता है उसके थ्रू बंदूक के थ्रू बात करेंगे, ठीक है, और ज़मीनी हक़ाइक़ आप अवाम दोस्त बनाएंगे तो हल होगा। और अगर ज़मीनी हक़ाइक़ अवाम दोस्त नहीं बनते, पॉलिसी जूं की तूं रहती है, तो जितने भी आप बात करें, आज ये सारे BLA वाले मार दिए जाएं, BLF वाले मार दिए जाएं, आ जाएं, फिर भी ये चीज़ें एक नई सूरत में होंगी। तो इसके इज्तमाई हल के लिए, मुकम्मल हल के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ चेंज करना होगी, अवाम को अहमियत देना होगी, अवाम को लगे कि इस मुल्क में हमें और तो कुछ मिल नहीं रहा, ये जो शनाख्ती कार्ड है इसकी बुक्कत है, 5 साल बाद एक इलेक्शन होता है, उसमें कम से कम जैसा भी कोई बंदा है उसको मैं वोट देता हूँ, तो वो वोट गिना जाता है, उसकी एक अहमियत होती है। जब अवाम को कुछ इत्मीनान होगा तो हालात थोड़े बेहतर होंगे। अब ये फैसला साजों पर मुनस्सिर है कि वो क्या फ़ैसले करते हैं, कितनी लेट करते हैं, इशू को इशू समझते हैं या नहीं समझते। बहरहाल जितनी लेट करेंगे मसले बढ़ेंगे, जितना जल्दी होगा उतना बेहतरी की उम्मीद है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।